بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے سورہ فیل یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے متعلق بیان کیا گیا تھا۔ اس ہفتے لیلاف قریش کا مطلب مرتبہ ہے، درجہ ہے۔ لیلاف قریش ویسے تو یہ کہا ہے کہ یہ الم تر کیف کے ساتھ میں ہی ہے، یعنی جو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل صورت ہے اسی کے ساتھ میں، اسی کا تتمہ ہے، اسی کے بعد کا نتیجہ ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ یہ صورت اور وہ صورت پہلے الم ترا ہے اور الم ترا کے بعد جو یہ صورت لیلاف، اس میں اسی کے بعد کی کچھ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، یعنی بچا ہوا کچھ۔ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ سورہ فیل جو نازل ہوئی ہے اور سورہ لیلاف قریش، یہ ابن کثیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ دونوں پہلے ایک ہی تھیں، دونوں پہلے ایک ہی تھیں۔ ان کے بیچ میں جو بسم اللہ لکھی تھی یہ بھی نہیں لکھی ہوئی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کریم کو ترتیب دیا اپنے زمانے میں تو ان دونوں صورتوں کو الگ الگ لکھا، ان کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھی، اور اس وقت کے تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا۔ اب اس میں بدل کرنا، ادھر ادھر کرنا، اب یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کیا پچھلی صورت میں یعنی الم تر کیف میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس میں ایک قصہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا، جو ابرہہ بادشاہ تھا وہ اس کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اور اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی ایک پرندوں کے ذریعے سے، آیا تھا جی ہاں۔ اس واقعے کی وجہ سے مکے والوں کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کی اچھائی دوسرے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی۔ بلکہ ایک روایت میں تو یوں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت ہی اس لیے کی تھی تاکہ ان کی بڑائی دوسروں کے دلوں میں آ جائے، تاکہ ان کی بڑائی، ان کی عظمت دوسرے کے دلوں میں اتر جائے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ جہاں بھی چلے جایا کرتے تھے تمام راستے ان کے لیے محفوظ اور امن والے ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ سب ان کے اس وقت، چونکہ بہت بڑا واقعہ تھا بھائی، کہ پوری فوج کی فوج کو ختم کر دیا صرف پرندوں نے، اور یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ اس کی دیکھ ریکھ کرنے والے لوگ ہیں، تو ظاہر بات ہے مقام اور مرتبے کی بات ہے۔ تو ان کے جو سفر ہوا کرتے تھے، جو اس صورت میں ذکر کیے جا رہے ہیں، دو سفر، ایک یمن کی طرف ایک شام کی طرف، تجارت کے لیے ہوا کرتے تھے، تو راستہ اوروں کے لیے محفوظ نہیں لیکن ان کے لیے محفوظ۔ جب یہ جایا کرتے تھے تو لوگ کہ ہاں بھئی یہ وہ لوگ ہیں، ان کا ادب، ان کا احترام ہوا کرتا تھا۔ ایک تو یہ وجہ۔ دوسری وجہ یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ کی اولاد میں سے ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا ہے۔ یعنی کہ اپنے چنیدہ ہونے پہ، اپنے چننے پہ بتایا کہ فضیلت اس وجہ سے ہے کیونکہ مکے میں قریش ہے، اور قریش کو اللہ نے پسند کیا، پورے اولاد آدم میں سے قریش کو چنا ہے۔ بھائی فضیلت ہے، خاتم الانبیاء ہیں اس قریش میں، تو فضیلت ہے۔ پھر مکے کی فضیلت ایک اور وجہ سے بھی ہے، وہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا میرے گھر کو آباد کرو، گھر تو خانہ کعبہ تھا لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا کہ زمین سے ہی پانی نکل رہا ہے اور آسمان سے ہی پانی برس رہا ہے، تو سارا زمانہ ایک ہی ہو گیا تھا، بالکل چٹیال میدان۔ تو خانہ کعبہ اس ٹائم ختم ہو گیا تھا اور خانہ کعبہ کی جگہ کچھ باقی نہیں رہی تھی، کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ پوری دنیا ہی ختم ہو گئی تھی اس وقت۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو خانہ کعبہ بھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہاں تھے نا،
وہاں پیدا ہوئے یمن میں غالباً. تو حکم ہوا جاؤ میرے گھر کو بناؤ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ کو چھوڑ گئے، لیکن چونکہ یہ آباد کرنا تھا اس جگہ کو، خانہ کعبہ کو، اس لیے ان کو چھوڑا. اور اس وقت جو دعا کی تھی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا 13ویں بار میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ تیرے محترم گھر کے پاس میں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پینے کو پانی ہے، اور نہ دل بہلانے کو لوگ ہیں کہ بھائی بات چیت کر لیں، تو کچھ بھی نہیں، دور دور تک کچھ بھی نہیں دکھا. چٹیال میدان دکھائی دے رہے ہیں، پہاڑی دکھائی دے رہی ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، وجہ ہی بتائی کیوں چھوڑ رہا ہوں، کیوں ٹھہرا رہا ہوں، اس لیے تاکہ نماز کو قائم کریں. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی، کہ تمام لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف کر دے. ایک دعا. وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرمائیے. پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی پھل ہوتا ہو مکے میں ملے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی ہے کہ پوری دنیا کے پھل وہاں ملتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے ہر پھل ملے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان میں آم ہو رہے ہیں تو سارے آم مکے میں پہنچ جائیں، یہاں نہ رہیں. مطلب وہاں ملیں گے، وہاں ملیں گے. اب یہ تجارت کا سفر کیا کرتے تھے دو جگہ کو، ایک یمن کو ایک شام کو. ایک جگہ گرم علاقہ تو وہاں ٹھنڈ میں جایا کرتے تھے، ایک جگہ ٹھنڈا علاقہ تو وہاں گرمی میں جایا کرتے تھے. اللہ نے ان کے اوپر کرم یہ کیا کہ یمن کے برابر کے جو علاقے تھے یمن اور شام کے، یہاں پہ اتنی ہریالی پیدا کر دی، اتنی ہریالی پیدا کر دی کہ اتنے ان کے کیا نام ہے پھل میوے اور جو ہے کہ آپ کے کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں خوب پیدا کی اللہ نے. اتنی پیدا کی کہ ان کی اپنی ضرورت سے فالتو ہو گئی تو وہ لوگ جدہ میں آ کے بیچنے لگے. وہیں تو دور دور کے سفر کیا کرتے تھے، اب سارا سامان جدہ میں ہی مل جائے گا. تو کرم ہے کہ نہیں ہے اللہ کا؟ اب سارا سامان جدے سے خریدنے لگے. پہلے ادھر ادھر جایا کرتے تھے لمبے لمبے سفر کر کے، اب نہیں جانا پڑ رہا ہے. خصوصیت اللہ رب العزت کا کرم ہے. اب جو ان کے دادا تھے حضرت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضرت عبد المطلب نہیں، ان سے پہلے والے، چونکہ دادا اوپر تک چلیں گے نا، ان کا نام تھا ہاشم. وہ اس وقت کے سردار تھے جس وقت کا یہ تذکرہ چل رہا ہے کہ سفر کیا کرتے تھے. ان کا طریقہ کتنا اچھا تھا کہ جو بھی یہ تجارت کا سفر کر کے واپس آیا کرتے تھے، جتنا بھی منافع ہوا کرتا تھا پورے مکے میں بانٹتے تھے. پورا منافع پورے مکے میں بانٹتا تھا، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار. یہ لکھا ہے کہ وہاں کے غریب بھی مالداروں کی طرح رہا کرتے تھے. مالدار لگتے تھے بھائی جب سب بٹے گا، یہی سب کچھ منافع ہے اور وہ سب میں بڑھ رہا ہے تو ظاہر بات ہے مالدار تو مالدار ہیں ہی، لیکن غریب بھی مالداروں کی طرح لگتے تھے اور لگیں گے. تو یہ انہی کی خصوصیت ہے کہ وہ یہ کام کیا کرتے تھے، کوئی نہیں کرتا ہے. اب تجارت دور کی ختم کر دی، قریب میں لا کے رکھ دیا، جدے میں پہنچا دیا سب کچھ. اب اگر ہم کہیں تو کہ سب کچھ لا کر اللہ نے خانہ کعبہ کے آس پاس ہی رکھ دیا، جدہ تو وہ دور کی بات ہے، مکے میں مل جا سب کچھ، یا نہ مل جا، سب کچھ مل رہا ہے. اب تو ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں. اللہ کا بہت خصوصی کرم ہے. اللہ ان سے فرما رہا ہے کہ اس کا شکریہ کیا ہے؟ شکریہ ہے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرو، اس گھر کے مالک کی عبادت کرو. اور صرف عبادت اسی وجہ سے نہیں کہ تمہارا وہ سفر کر دے، وہ سفر تم کرتے تھے اور وہ ختم کر دیا اسی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے سفر تو تم کرتے تھے، بھوکے رہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اللہ فرما دیا کہ بھوک میں تمہیں کھانے کو دے دیا. کم بڑی بات ہے بھائی، وہاں سفر کرتے ہیں، وہاں سے کھانا لے کر آئیں گے. اب اللہ نے یہاں گھر کے پچھواڑے میں لا کے رکھ دیا کہ یہاں سے خرید لو. ارے بھائی پیدل کا سفر ہوا کرتا تھا، اونٹ سے سفر ہوا کرتا تھا، 6 مہینے لگ جاوے تھے. اب گھر کے
پیچھے ہلا کے رکھ دیا گیا کہ اب یہاں سے خرید لو، بھوکے نہ مرو، تو بھوک میں کھانا کھلا دیا، کم بڑی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہو گئی کہ اب آسانی کے ساتھ کھانے پینے کو مل جائے گا۔ دوسرا وَآمَنَهُم مِّن خَوْف، اللہ رب العزت نے خوف سے امن عطا فرما دیا۔ خوف کیا تھا؟ خوف یہ تھا کہ کہیں کو بھی جائے، کوئی بھی پورا قافلے لوٹ لیا کرتے تھے لوگ باگ۔ اب اللہ نے اب اس ابرہہ کو ہلاک کر دیا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کی عظمت برپا کر دی کہ اب یہ کہیں کو جہاں پتہ چلا مکہ سے آیا قافلہ تو سب شانت، بالکل کوئی کچھ نہیں کہنے والا، نکلتے چلے جاؤ۔ تو ایک کم بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہو گئی، اللہ کا بہت کرم ہے، تو اس پہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو شکر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اس رب کی، یہ اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ اب اس صورت کی خصوصیت میں یہ لکھا ہے کہ اس صورت کو اگر کوئی پریشانی میں ہو، کوئی مصیبت میں ہو، تو اس صورت کو کثرت سے پڑھے، تلاوت کرے، اللہ اس کی پریشانی دور کر دے۔ کوئی غم میں ہو، افسوس میں ہو، کوئی کسی کا خوف ہو، تو یہ اس صورت کو کثرت سے پڑھے، اللہ اس کو ختم فرما دے گا۔ پہلے تو علم ترا کا ترجمہ لے لیں تاکہ ذہنوں میں اور قریب آ جائے اور پڑھنے میں اور آسانی ہو۔ علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی کیسا سلوک کیا، کیسا بھی چونکہ برباد کر دیا پورے کو، توا بالا کر دیا، کیا نام ہے، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا تھا، وہ آگے آ رہا ہے۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو پامال نہیں کر دیا، یعنی ختم نہیں کر دیا، ظاہر سی بات ہے ختم کر دیا ہے، چونکہ ابرہہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اس کو تہس نہس کرنے کے لیے آیا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر غول کے غول پرندے بھیج دیے، یعنی ایک جٹ کر کے کچھ پرندوں کو اکٹھے بھیج دیے۔ یہ ابابیل یہ چمگادڑ نہیں ہے، بتایا گیا تھا یہ الگ ہی قسم کا پرندہ تھا جس کے پیر بھی سرخ تھے، وہ دیکھا ہی نہیں گیا، وہ بس ادھر سے جدھر کیا نام ہے وہاں پہ کوئی ندی نہر کچھ ہے اس سائڈ سے اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اور بس اس کے بعد کہاں گئے کچھ پتہ نہیں ہے، بس آئے تھے اپنا کام پورا کر کے چلے گئے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے ان کے اوپر کنکریاں پھینک رہے تھے، کنکر کی پتھریاں، ایک تو ہوتے پتھر، ایک ہوتا کنکر۔ کنکر یہ جو مٹی کو کارا بنا کے اور اس کو جو کیا نام ہے آگ میں پکا لیتے ہیں، اس کو کنکر کہتے ہیں۔ اب چاہے اسے ٹھکڑا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جہاں جس بھاشا میں جانتے ہوں، لیکن اس کی کنکری تھی وہ، جو سر پہ لگتی تھی تو نیچے زمین میں گھس جاتی تھی پورے چیرتے ہوئے۔ ہر پرندے کے پاس 3 پتری تھی، ایک چونچ میں، 2 پنجوں میں، جس کو اوپر مار دی، مار کیا چھوڑ ہی رہے تھے وہ تو، بس وہ جا رہی تھی سر پہ لگ رہی تو چیرتے ہوئے زمین میں گھس جا رہی تھی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، سو اللہ رب العزت نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ایک تو بھوسا خود کتنا موٹا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جانور اسے چبا لے تو کیا قد بنے گی اس کی، ایسا کر دیا تھا۔ اب لیلاف کا ترجمہ لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکے میں نازل ہوئی ہے۔ مکے کے میں نے بتایا تھا مکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، مکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 4 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں بھائی؟ 4 آیتیں، اور رکوع 1 ہے ہی۔ لیلاف قریش، چونکہ قریش خوگر ہو گئے، چونکہ قریش خوگر ہو گئے، یعنی قریش سردی اور گرمی کے خوگر ہو گئے، یعنی یہ جو سفر کیا کرتے تھے سردی اور گرمی میں، اس کے یہ خوگر ہو گئے۔ خوگر کا مطلب ہوتا ہے چاہنے والے کسی چیز کا، کہ میں اس کا خوگر ہو گیا ہوں، دل دادا ہو گیا ہوں، میرے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی، میں اس کو چاہنے لگا ہوں، یہ ساری باتیں آتی ہیں اس کے لیے کہ خوگر ہو گئے۔
تو اس نعمت کے شکر میں ان کو چاہیے کہ وہ اس رب کے، اس گھر کے رب کی، مالک کی عبادت کریں، اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ ان کو چاہیے کہ نہیں چاہیے بھائی؟ اتنا بڑا اللہ نے کرم کر دیا ہے، احسان کیا ان کے اوپر، تو اب چاہیے ان کو کہ وہ اس رب کے، اس گھر کے رب کی یعنی مالک کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اب ایک بات یہ کہ یہاں پر حاضل بیت کہا ہے، کچھ اور بھی تو کہہ سکتے تھے، تو وہ اس لیے کہا ہے کہ چونکہ بیت کعبہ، کعبے کو بیت کہتے ہیں، بیت کعبہ ہی کی وجہ سے ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں زیادہ ہوئی تھی اور ان کا رعب ہوا تھا، ان کی عزت بڑی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے وہی لفظ استعمال کیا تاکہ ان کو بھی قدر رہے، تاکہ ان کے دل میں بھی بات رہے کہ ہاں بھائی ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ، لہٰذا ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کے طور پر اللہ رب العزت کی کیا کرنی چاہیے؟ عبادت کرنی چاہیے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ اللہ، اس گھر کا مالک جو ہے وہ ہے جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور ان کو خوف سے امن عطا فرمایا، ان کو خوف سے، ڈر سے امن دیا، مامون کر دیا، محفوظ کر دیا، مطمئن کر دیا۔ اب ایک بات اور ہے، اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ یہ معاملہ تو کیا ہے، ظاہر بات ہے، کلام پاک میں ذکر ہے، جگہ جگہ ذکر ہے، اور لیکن اس کے علاوہ جو ان کو کھانے پینے کی جو چیزیں آج کل جو مہیا، آج کل تو کیا نہیں کیا ہے، آج کل تو بہت زیادہ فراوانی ہے، بہت زیادہ فراوانی ہے آج کل، اور نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے یہاں پہ کیا ہے کہ عبادت کرنا چاہیے، لیکن عبادت نہ کریں تب تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ نے ایک مثال بیان کی، اللہ نے ایک گاؤں کی مثال بیان کی۔ گاؤں کیسا تھا؟ آمینۃ مطمئنہ، کہ وہ گاؤں خوف سے، گھبراہٹ سے، تکلیف سے بالکل محفوظ تھا، بالکل بے خطر تھا، بالکل ایک دم مطمئن تھے وہ لوگ۔ آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے، ہر طرف سے ان کے پاس وافر مقدار میں رزق آیا کرتا تھا۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے رزق آتا تھا ان کے پاس۔ اب ظاہر بات ہے جو کیا نام ہے کسی خطرے سے بالکل بے خوف ہو اور کھانا اس کے پاس آ رہا ہو تو اس سے بڑا عیش میں کون ہوگا؟ ارے بھائی عیش میں ہوگا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں بچپن کے دن لوٹ کے نہیں آتے، کیونکہ بچپن میں اسے کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں، نہ بھوک کی کوئی پرواہ، جب بھوک لگے تو کھانے کو دنا دن مل جائے، اور جب کیا نام ہے کوئی خوف نہیں ہو تو کسی سے کوئی بات ہو تو اماں ابا ہیں، بالکل بے خوف ہوتا ہے اور کھانے سے مطمئن ہوتا ہے۔ ایسی ان کے ساتھ تھی حالت۔ اللہ کہہ رہا مطمئن، بالکل مطمئن تھے، اطمینان میں تھے، امن و امان کی حالت میں تھے۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کھانے کے لیے ہر طرف سے آتا تھا ان کے پاس۔ قدرت خدا کی تھی۔ کر کیا دیا انہوں نے؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی۔ کیا کر دیا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھوک کا اور خوف کا، پیاس کا مزہ چکھایا، عذاب چکھایا۔ کیوں؟ بما کانوا یصنعون، ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ لیکن ایک لفظ اور ہے یہاں پہ جو اور بھی خطرناک بتا رہا ہے،
اللہ فرما رہا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اگر اللہ صرف یوں کہتا نا کہ ان کو مزہ چکھا دیا خوف کا بھوک کا تو یہ بھی بڑی بات تھی، چھوٹی بات نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لباس بنا دیا ان کے خوف کو اور بھوک کو، لباس بنا دیا. لباس جب بندہ پہنتا ہے تو شرم سے بچتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے. اور جب بھوک کو لباس بنا دیا اس کا مطلب یہ کہ بھوک اتنی شدت کے ساتھ کہ اندر سے بھی ٹوٹ گیا اور باہر بھی کچھ کھانے کو نہ مل لیا، یعنی اس بھوک کو اس کا اوڑھنا بچھونا بنا دیا. یہ بہت بڑی سخت سزا ہے اللہ کی طرف سے. آج ہم ہیں، اللہ رب العزت کسی کا قصہ بیان کرتا ہے کلام پاک میں تو اس لیے نہیں کرتا کہ وہ قصہ سن لیا مزے لے لیا اور اڑا دیا. جیسے سگریٹ جلائی چھٹی ویسے ختم. یہ نہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ رب العزت قصہ بیان کر رہا ہے، قصہ سن لیا ہاں بھائی بہت اچھا کیا ہے، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اتنا کچھ دیا، ایسا دیا ویسا دیا فلانا دیا، کر سب کچھ کر لیتے ہیں، پھر کہ اللہ نے اللہ کی ناشکری کی انہوں نے تو کیا نہیں کرنی چاہیے تھی، کر لی، اب اللہ نے پھر ان کے ساتھ ایسا کیا. تو یوں کہتے ہیں لوگ ہاں ایسا کرنا چاہیے تھا ان کے ساتھ، کیوں انہوں نے ناشکری کی. تو اب ان کے حد تک تو ٹھیک ہے کہہ دیا کہ ان کے لیے، لیکن اب وہ حرکت ہم کریں گے تو یہ حکم ہمارے اوپر آ جائے گا. یہ حکم ہمارے اوپر آنا ہے. ہم چاہے زبان سے منع کرتے رہیں، کچھ بھی کہتے رہیں، حکم آئے گا. حکم تو بیان اللہ نے اس لیے کیا نا، مثال بیان اسی لیے کی ہے، قصے بیان اللہ نے اسی لیے کیے ہیں تاکہ ان قصوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ یہاں پہ اگر ہم کریں گے تو سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب جیسے ان کے ساتھ آیا تھا ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے. بھائی آج اللہ ہمیں سب کچھ دے رہا کہ نہیں دے رہا ہے؟ وقت پہ پینے کو پانی مل رہا، شاندار پانی مل رہا ہے، کھانے کو 2 وقت کی بجائے 3 وقت کھانے کو مل رہا ہے. تھوڑی سی تو محنت کرنی پڑ رہی ہے بس، 3 وقت کھانے کو مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے. تو ہم بھی اللہ کی نعمتوں میں ہیں، بہت بڑی نعمتوں میں ہیں. لیکن اگر ہم کریں گے ناشکری تو فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ کے مصداق ہوں گے کہ ہم بھی اللہ کی ناشکری میں شامل ہو جائیں گے، ناشکری کر رہے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ اللہ بچائے ہم سب کو کہ پھر وہی والا نہ آ جائے کہ اللہ ایسا جو ان کے ساتھ کیا وہ ہمارے ساتھ کر دے، کیونکہ وہ مجبور تو نہیں ہے، اس نے ہمارا لے کے تو کھا نہیں رکھا ہے، بلکہ ہم ہی کھا رہے ہیں، اس کا ہی کھا رہے ہیں، وہی دے رہا ہے. اور وہ کرنے بھی سب کچھ قادر ہے. ایسے بھی نہیں ہے کہ صاحب پہلے وہ قادر تھا اب کمزور ہو گیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی پہلے طاقتور تھا اب کمزور ہو گیا، جیسے جوانی میں طاقتور ہوتے ہیں بڑھاپے میں کمزور ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلے وہ زبردست تھا، قہار تھا، جبار تھا، سب کچھ تھا، مالک تھا، اب نہ رہا ہو. اب بھی ہے، نہیں ہے، اب بھی ہے. تو اب ہمیں بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کے لیے اس نے ایک جگہ کہہ رکھا تیرے بارے میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ شکر کرو گے تو بڑھاؤں گا، ضرور بڑھاؤں گا. تو شکر ہمیں کرنا چاہیے، ہر حال میں شکر کرنا چاہیے. اب اگر ہمارے ساتھ کوئی ایک پریشانی آ جائے تو اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے ناشکری نہیں کرنی ہے. مان لو تھوڑی دیر کے لیے زبردست بخار آ گیا اور اس بخار میں آج کل کے عرف عام کے حساب سے پلیٹیں گر گئیں ساری اور پڑ گئے چرپائی پہ، اب اٹھا نہیں جاتا، بوتلیں میں بوتلیں چل رہی ہیں. تو اب بھی ہمیں ناشکری نہیں کرنی ہے. کیوں؟ یہ تو ایک بیماری ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، زبان کام کر رہی ہے، سانس چل رہی ہے، آسمان کے نیچے ہیں، زمین کے اوپر ہیں، ہوا دے رہا ہے اللہ، بے شمار نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں اب بھی. تو ان نعمتوں کا شکر اب بھی ادا کرنا ہے، گرچہ پریشانی میں ہے لیکن شکر ادا کرنا ہے. اور اس بیماری کا اللہ سے دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے بیماری دی ہے بطور نعمت کے. بیماری ایک نعمت ہے، لیکن نعمت کیسے؟
نعمت اس معنی کر ہے کہ جب مسلمان کو بیماری آتی ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ نعمت ہے ہوئی نہیں ہوئی نعمت۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ غالباً وہ بیان کر رہے تھے، یا حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب بیان کر رہے تھے، نام میں شک ہے، مطلب ایک بزرگ بیان کر رہے تھے، ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے بیماری کے نعمت ہونے پر، بڑا صاف اور شفاف، بڑا شاندار بیان کر رہے تھے۔ لیکن ایک نے پرچی لکھ دی، حضرت ایک بیماری ہے مجھے، کوئی بیماری ہوگی اس کا تذکرہ کیا کہ حضرت شفا کی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ حضرت نے فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، اللہ اس بندے کو شفا عطا فرمائے۔ اب ایک بزرگ سن رہے تھے، کہے یار ابھی تو بیماری کے نعمت ہونے کا بیان کر رہے ہیں اور اب اس نعمت کو زائل ہونے کے لیے، ختم کرنے کے لیے دعا کریں گے۔ تو حضرت نے الفاظ کے استعمال کرے دعا میں، حضرت نے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کی کہ شفا عطا فرما دے۔ حضرت فرما رہے یا اللہ بے شک بیماری آپ کی نعمت ہے، لیکن ہر نعمت ہر ایک کسی کے لیے متحمل نہیں ہوا کرتی ہے، ہر ایک کوئی ہر نعمت کو برداشت کرنے والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ ہم کمزور بندے ہیں اور آپ کی اس نعمت کو برداشت کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ یا اللہ اور صحت بھی تو آپ کی نعمت ہے، یا اللہ اس نعمت کو اس نعمت سے بدل دے۔ جب یہ دعا کی ان کے جو دل میں بات آ رہی تھی کہ ابھی تو فوراً ختم ہو گئی، کہ بھائی بڑوں کی بات بڑی ہوا کرتی ہے، نعمت ہونا اپنی جگہ ہے لیکن صحت بھی تو ایک نعمت ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ بیماری سے پہلے جو صحت ہوتی ہے اس صحت کو غنیمت جان کے نیک کام زیادہ سے زیادہ کر لیں، کیا معلوم کب بیماری آ جائے، پھر افسوس کریں کاش بھی مجھے صحت مل جائے تو میں ایسا کر لوں۔ ارے جب تھی تب نہ کرا، اب کیا کرو گے؟ اور فائدہ اس سے جب صحت میں ہم کوئی اچھا کام نیک کام کریں گے، نیک کام کرتے رہیں گے تو جب بیماری آئے گی تو اللہ ایکسٹرا ہمیں دے گا، کیونکہ بیماری میں نہیں کر سکتے تو جو صحت میں ہم کرتے تھے ان کا ثواب بیماری میں ایکسٹرا ملے گا۔ یعنی گناہ تو معاف ہوں گے ہی ہوں گے، درجات بلند ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن جو نعمت ہم جو کیا نام ہے اللہ کی عبادت ہم صحت میں کیا کرتے تھے وہ اب نہیں کر پا رہے، اللہ ایکسٹرا دے گا، چلو ان کے کھاتے میں جمع کرتے رہو، کیونکہ بھی صحت میں کر رہا تھا بندہ۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو نعمتوں کا ذکر کر کے اس کا شکر ادا کرو، یہ کہ عبادت کرو۔ عبادت کے لفظ سے یہ بات ہے کہ عبادت الگ الگ انداز کی ہے۔ سب سے بڑی عبادت اسلام میں ایمان لانے کے بعد نماز ہے، عبادت ہے، سب جانتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اپنا سارا کام سنت کے مطابق کر لیں تو ہمارا پورا وقت عبادت ہو جائے گا۔ اگر ہم رات کو وضو کر کے دعا پڑھ کے سو جائیں تو یہ سونا ہمارے عبادت میں شمار ہوگا۔ دعا پڑھ کے الٹا پیر رکھ کے لیٹرین میں چلے جائیں، یہ لیٹرین میں جا رہے ہیں اپنی ضرورت سے لیکن یہ بھی عبادت ہو جائے گا۔ باہر آ کے پھر دعا پڑھیں، سیدھا پیر رکھ کے باہر نکلیں دعا پڑھ لیں، یہ بھی عبادت میں شمار۔ کھانا کھا رہے ہیں دسترخوان بچھا کے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں اور کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھ لیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ بھی عبادت میں شمار۔ کھا رہے ہیں، فائدہ ہمارا عبادت خود بخود مل رہی فری میں ہی۔ باہر جا رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، دعا پڑھ لیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، چل بھائی عبادت میں شمار ہو رہا۔ کھیت میں چلے گئے، بسم اللہ پڑھے، کام شروع کر دیا، زبان سے اللہ اللہ کر رہے ہیں، عبادت ہو رہی ہے۔ کام ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ دکان پہ بیٹھے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ گئے اور عبادت ہو رہی ہے بھائی، کہ نماز کا وقت ہوگا تو نماز پڑھنے چلے جاؤں گا، عبادت ہے لے بھائی، فری میں عبادت مل رہی ہے۔ آئینہ دیکھ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیں، جو دعا ہے لمبی ہے، بسم اللہ پڑھ لیں، عبادت ہو رہی ہے صاحب۔ کپڑے پہن رہے ہیں، دعا یاد نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ لیں، دانا کرتا ڈال لیں تو دانا ہاتھ ڈال لیں پہلے، پاجامہ پہن رہے ہیں تو سیدھا پیر ڈال لیں پہلے، عبادت ہو رہی ہے صاحب۔ کام تو اب بھی چل رہے ہیں،
لیکن عبادت ہو رہی ہے. چپل پہننے پہلے سیدھے پیر میں پہن لیں عبادت ہے. اتار رہے ہیں پہلے الٹے پیر سے اتار لیں عبادت ہے. چل رہے ہیں کہیں پہ چاہے زینے پہ چل رہے ہوں چاہے مسجد کے زینے پہ چل رہے ہوں یا گاڑی پہ چل رہے ہیں سیدھا پیر رکھ لیں اوپر کو اللہ اکبر پڑھ لیں عبادت ہو رہی ہے صاحب. نیچے کو اتر رہے ہیں چھت پہ سے سبحان اللہ پڑھ لیں الٹا پیر نیچے کو رکھ کے چل رہے ہیں عبادت ہو رہی ہے صاحب. کوئی بھاری نہیں ہے عبادت. بنا رکھا ہے ہم نے بنا بھی نہ رکھا بلکہ دماغ میں سوچ رکھا بھاری ہے. بھائی یہ جو بوجھ آ گیا نا کہ بھاری سوچ رکھا بس اس سے بھاری ہو گئی. ویسے عبادت بھاری نہیں ہے بہت آسان ہے بہت آسان. بس سوچنا اور ہمیں ارادہ کرنا ہوگا لیکن ارادہ پھل پھلا نہیں ہونا چاہیے کہ سب پھونک ماری رڑ گیا. مضبوط والا ارادہ پھر سارے کام بنتے چلے جائیں گے. دور سے دکھیں گے بنتے ہوئے دور سے دکھیں گے بنتے ہوئے. پڑوسی کا خیال بھی یہ عبادت ہے. پڑوسی کا خیال رکھنا عبادت ہے. ایک مسلمان بھائی سے اس کی خیریت پوچھنا عبادت ہے. لیکن اس لیے نہ پوچھے کہ یہ مجھ سے بھی پوچھے کل کو. اس لیے نہ پوچھیں. گھر میں اچھا کھانا بن گیا پڑوسی کو ایک پیالی پہنچا دیا عبادت ہے. پڑوسی سے کوئی آواز نہیں آ رہی بالکل ٹائم ایسا کہ روزانہ آتی تھی آج نہیں آ رہی. پوچھے بھائی کیا ہو گیا خیریت تو ہے سب کیا پتا کوئی بات ہو گئی بیچاری اس وجہ سے نہیں ماری آواز. ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت ہو اسے اس وقت. عبادت ہے. بہت زیادہ شور مچ رہا روزانہ نہیں مچتا تھا پوچھ لے بھائی کیا ہو گیا کوئی پریشانی ہے. لیکن عبادت تبھی ہوگی جب ہم کریں گے اور نیک نیتی کے ساتھ کریں گے. اور جب یہ سارے کام ہم کریں گے تو اس سارے کاموں سے فائدہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور دل ہمارا بڑا ہوتا چلا جائے گا. دل جب بڑا ہوتا ہے نا تو دنیا کے لیے اچھے کام کر سکتا ہے بندہ. ہر ایک کسی کے ساتھ میں اچھا کام کر سکتا ہے. لیکن اللہ کے لیے کرے گا تو عبادت ہے اور نہیں کرے گا تو کوئی عبادت نہیں ہے. اتنی سی بات. میں نے مثال بتائی تھی. گھر میں گھر بنا رہے ہیں روشن دان کھولنا ہے آ رہی ہے ہوا یہ سوچ کے کھولتے ہیں روشن دان ونڈو دھوپ آئے گی روشنی آئے گی ہوا آئے گی اس لیے کھولتے ہیں. تھوڑی سی نیت بدل لیں روشن دان کھولنا ہے کہ صاحب اذان کی آواز آئے گی مسجد سے جب اذان ہوگی تو ہے کوئی فرق پڑا نہیں فرق پڑا. اب روشن دان اب بھی کھل گئے اب ہوا رک جائے گی دھوپ رک جائے گی نہیں رکنے کی ہے. ہوا بھی آئے گی دھوپ آئے گی لیکن پہلے میں نیت نہیں تھی اب نیت بدل لی ہے اللہ کی نیت کر لی بڑھیا والی کے صاحب اذان کی آواز آئے گی اب ثواب ملے گا. ہوا ایکسٹرا ہے چلو بھائی ہوا فائدے میں ہے تو ایسا کام کرنا چاہیے جس سے فائدہ ہو ہمارا. تو یہ ساری کی ساری عبادت میں شمار ہوگا. الگ الگ انداز کی عبادت ہوا کرتی ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب صرف نمازی عبادت ہے اور کوئی عبادت ہی نہیں ہے. غلط. جیسے کوئی کہہ دے کہ صاحب جماعت میں جانا ہی دین کا کام ہے کوئی اور ہے ہی نہیں بالکل غلط. دین کے کام الگ الگ ہیں. ہم جماعت کا کام کر رہے ہیں اس میں بھی دین کا کام ہو رہا ہے. بھائی دین سیکھنے جا رہے ہیں لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں وہ بھی سیکھیں گے دین کا کام ہے. مدرسہ بننے ہے اس میں بچوں کو پڑھنا دین کا کام ہے. کوئی اور الگ انداز سے دین کا کام کر رہا ہے. مختلف انداز کے کام ہے الگ الگ. ہمارے استاد محترم دامت برکاتہم علیہ نے فرمایا تھا یوں کہہ رہے ہیں ایسا سمجھ لو جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کوہ نور ہیرا ہے. کیا ہے کوہ نور ہیرا. اب کوہ نور کو توڑ دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جب تک ثابت تھا وہ تب بھی کوہ نور تھا بھائی کوہ نور. اب ٹکڑے ہو گئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں. اب ایک ٹکڑا اٹھایا بھائی یہ کیا ہے تو سب کہیں گے کوہ نور. کوہ نور ہی کہیں گے کچھ اور نام بدل جائیں گے اس کا. اب کوہ نور. اب دین جو لے کر آئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم لے کر آئے اور پیارے آقا سے سیکھا صحابہ نے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ. اب 1.25 لاکھ صحابہ پورے عالم میں پھیل گئے. اب جو صحابی جو کام کر رہا ہے دین کا کام کر رہا ہے سب الگ الگ کر رہے ہیں سب الگ الگ کر رہے ہیں. اب پوری دنیا کے لوگوں نے ان سے سیکھا وہ بھی الگ الگ کر رہے ہیں دین کا کام. تو سب کا دین کا کام ہے. ہم جو کر رہے ہیں صرف وہی دین کا کام نہیں ہے سب دین کا کام کر رہے ہیں.
تو یہ ہمارا کہنا کہ یہی ہے، بس یہ غلط ہو جاتا ہے۔ عبادت کے حد تک رکھی جائے، صرف یہی نہیں کہا جائے کہ بس یہی عبادت ہے۔ نیک نیتی سے ایک بندہ مسجد میں آ گیا، بھائی دیکھا انہوں نے کہ کیا نام ہے کوڑا ہو رہا، آیا صفائی کرنے لگ گیا، اللہ کی مرضی، عبادت ہے یہ؟ اللہ کے لیے صفائی کر رہا ہے مسجد کی، عبادت میں شامل ہے؟ راستے میں جا رہا تھا، اینٹ کی ٹکڑا پڑا ہے، اٹھا کے ایک سائڈ کو رکھ دیا، عبادت ہے؟ جنگل میں جا رہا تھا، کانٹے کا جھاڑ ٹوٹ کے پڑ گیا تھوڑا سا، اٹھا کے ایک سائڈ میں رکھ دیا، عبادت ہے؟ تو عبادت مختلف ہے، بہت آسان ہے، لیکن ہم نے جو ہے نا ہم اپنے دماغوں سے، اپنی سوچوں سے، چونکہ ہماری سوچ آج کل گندی ہو گئی، اس کی وجہ سے ہم نے اس کے مفہوم کو نا یوں کر کے لا کے زمین میں رکھ دیا، اب وہ نقصان دہ ہو رہا ہے۔ تو مختلف قسم کی عبادتیں ہیں، تو بتانا عبادت میں یہی تھا کہ ہم سب کو بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اور ہر طریقے کی عبادت کرنی جتنی ہمارے سامنے آئی، نیک نیتی کے ساتھ، جبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اور کسی کو برا ہمیں نہیں کہنا ہے کہ صاحب یہ نہیں کر رہا، نہ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ ہاں اسے لانے کے لیے تو کہہ دو، مثلا ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اسے نماز کے لیے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کے اوپر کوئی الفاظ غلط استعمال کریں، اس کی اجازت شریعت ہمیں نہیں دیتی، اس کی اجازت شریعت ہمیں نہیں دیتی۔ ہم اس سے کہہ سکتے ہیں، اس کا حق ہے ہمیں، اور بلکہ ہم سے زیادہ اس کا حق ہے ہم پہ کہ ہم اس سے بھی کہیں، مسلمان ہے نا، اس لیے اس کا حق ہے ہم پہ ہم کہیں، لیکن ہم نہ بھی کہیں، اور نہ کہیں گے تو ہم پکڑے بھی جائیں گے کہ تم نے کیوں نہیں کہا، نہ کہیں گے تو پکڑ ہوگی کہ تم نے کیوں نہیں کہا۔ دوسرا بندہ غلط کام کر رہا تھا، اسے روکنے کا حق ہے، بھائی نماز چھوڑنا غلط کام ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اور یہ عبادت میں سے اہم عبادت ہے، یہ بڑی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور ہمارے معاملات جو ہیں ایک دوسرے کے، اس میں بھی ایک دوسرے کے لیے اگر ہم نرمی اختیار کریں گے، سہولتیں دیں گے ایک دوسرے کو اللہ کے لیے، تو یہ بھی عبادت ہوگی، تو یہ بھی عبادت ہوگی۔ مثلا آپس میں قرضہ لے لیا ایک نے ایک سے، ظاہر بات ہے جب کوئی ایک بندہ قرض لے گا تو دوسرے سے ہی لے گا، قرض لے لیا، اب قرض دینے والا اگر اللہ کے لیے نیت کر لے کہ میں یہ قرض لے رہا اللہ کے لیے دے رہا ہوں میں اسے قرض، تو یہ اس کی عبادت دینے والے کی، ٹھیک ہے؟ اور اگر دیتے جب واپس لے رہا ہے، وہ کہہ رہا بھائی میرے پاس ابھی تھوڑا حالات ایسے ہو گئے، یہ ہو گیا، تھوڑی سی مہلت چاہیے، کوئی بات نہیں بھائی ٹھیک ہے 10 دن کے بعد دے دیے، اب اس کو ثواب ملتا رہے گا، عبادت ہو رہی ہے اس کی۔ ہاں لیکن اگر وہ ٹال مٹول کرے تب ڈھیل نہیں دے رہی ہیں۔ ٹال مٹول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس اسباب ہیں، حالات ہیں، دے سکتا ہے، نہیں دے رہا، اب نہیں ہے، اب حکم بدل جائے گا کہ اب وہ بات ٹھیک ہے کہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، لیکن اب یہ ہے کہ اس سے لو زبردستی، اب کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پریشان کر رہا ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی کر رہا ہو، پھر کسی اور کو بھی کر رہا ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے الگ الگ انداز کے کام اکٹھے ہو کے عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ہم سب کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چونکہ یہاں بھی دیا گیا ہے۔ یہی اس صورت سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ عمل کی